अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। नूर मुकद्दम केस में मैं आपको कुछ नई डेवलपमेंट्स बताऊंगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस वक्त ये केस जो है ये आप समझें कि डू और डाई वाले अब स्टेज पे पहुंच गया है कि अब इसके जो फैसले आगे हो रहे हैं चीज़ों के वो डिटर्मिन करेंगे आने वाले दिनों में क्या मुजरमों को सज़ा मिलती है या उनमें से कुछ छूट जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस वक्त दोराहे पे ये केस आके खड़ा हो गया है। लेकिन एक बात मैंने आपसे ज़ाती तौर पे करनी है। आप देखें कि जब पहले कुछ दिन हमने 4-5 दिन 6 दिन इस पे वीडियोस कर रहे थे और भी मेरीन सप्तैन भी कर रही थी, मारिया अली भी कर रही थी और भी कोई बच्चे कर रहे थे, तो सारों की व्यूअरशिप कितनी ज़्यादा थी, कितने ज़्यादा लोग उसको देखते थे, फॉलो करते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ठंड पड़ गई है और यही एक वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसकी रिपोर्टिंग ही छोड़ दी है। वो कभी इक्की दुक्की को खबर दे देगा लेकिन इसको जो है उस तरह से एज अ ट्रेजिडी फॉलो नहीं कर रहे एक बहुत बड़े साने के तौर पे, क्योंकि हमारी मेमोरीज़ बड़ी छोटी हैं, गोल्ड फिश मेमोरीज़ हैं आपकी। आप चाहते हैं कि आप भूल जाएं सब कुछ, लेकिन बाकी लोग जो हैं, साफ़ी लोग जो हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहें और वो रोज़ इसके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे आप देखें चाहे आप ना देखें। बहरहाल हमने तो अपना काम करना है, हमें तो आपको रिपोर्ट करना है और अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस केस को एक टेस्ट केस बनवाना चाहते हैं इस मुल्क में कि नहीं, ताकि तमाम कातलों को, तमाम रेपिस्ट को, तमाम चाइल्ड मोलेस्टर्स को सख्त से सख्त सज़ा मिले। बहरहाल नूर मुकद्दम केस में आज जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी की ज़मानतों की दरख्वास्त हुई है। ख्वाजा हारिस उनकी तरफ से वकील पेश हुए। ख्वाजा हारिस वही हैं जो मियाँ नवाज शरीफ को छुड़ा के ले गए थे। आप देखें कि वो इंग्लैंड बैठे हुए हैं। अब आप सोचें कि कितने महंगे वकील जो हैं और कई वकला हैं उनके, एक नहीं है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि FIR में उनके दोनों मुवक्किल का नाम नहीं है, यानी जाकिर का और इस्मत आदम जी का नाम नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जब ये दोनों कत्ल हुए, यानी जब ये दोनों कराची में थे तब ये कत्ल हुआ, यानी वो यहाँ थे ही नहीं, वो उस जगह पे मौजूद नहीं थे जहाँ पे कत्ल हुआ। फिर कैसे पुलिस ने इनको इस कत्ल में नामजद कर दिया। अब इतनी ज़्यादा धुआंधार आर्ग्यूमेंट्स आज हुई, इतनी लंबी हुई कि मज़ीद कल दोपहर तक अदालत ने समाअत को मुलतवी कर दिया ताकि कल दोबारा यहीं से शुरू हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें प्रोसिक्यूशन का बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है। जो प्रोसिक्यूशन प्रूव करने की कोशिश कर रही है वो ये कोशिश कर रही है कि जनाब ये माँ बाप जो थे इन्होंने दूर रहते हुए उस केस के शवाहिद को ख़त्म करने की कोशिश की। जब इन्होंने थेरेपी वर्क्स को कॉल किया, जब इन्होंने पुलिस को नहीं कॉल किया, जब इन्होंने एम्बुलेंस को नहीं कॉल किया, जब इन्होंने किसी सिविल सोसाइटी वालों की जगह इन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल किया और उनको बताया कि जनाब ऐसा हो गया। और फिर थेरेपी वर्क्स वाला जो है ताहिर, उसकी भी स्टेटमेंट आ गई कि जब हम गए हमने ज़ाहिर को ये कहा कि जी वहाँ पे तो लाश है और सर कटी हुई लाश है, तो उसने कहा अच्छा बच्चे ने ज़्यादा नशा करके को कत्ल वतल कर दिया होगा, अब देखें क्या करना। तो ये सारे जो है ना चीज़ें और वो जो फ़ोन्स हैं और वो फ़ोन रिकॉर्ड जो है वो डिटर्मिन करते हैं कि ये अबेटमेंट टू मर्डर है या उन्होंने उसमें हेल्प किया या उन्होंने पुलिस को इत्तला ना दे के और दूसरों को इत्तला दे के उसके शवाहिद ख़त्म करने की या कम करने की जो कोशिश की, वो एक बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट था। बहरहाल अब देखते हैं कल अदालत में क्या होता है। बहरहाल कल 2 और अहम समातें नूर मुकद्दम केस में हुई। एक तो ज़ाहिर जाफ़र की मुलाजमतों की ज़मानतों की समात थी। दूसरा थेरेपी वर्क्स की जानिब से आपको मैंने बताया था कि 22A की एक दरख्वास्त थी जो अदालत में दी गई थी। ये 22A की क्या दरख्वास्त थी, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जी हमारा जो बंदा है अमजद, उसको दरिंदे ने छुरियों से पैदर पे वार किया, उसको ज़ख्मी किया, इक़दाम कत्ल का उन्होंने उस पर किया कि हमें भी इसमें बनाया जाए, विटनेस बनाया जाए ताकि हम आके विटनेस के तौर पे शामिल हों। पुलिस ने हमें विटनेस क्यों नहीं बनाया? पुलिस को पहले दिन से उनके ऊपर शक था और वो शक इसलिए था कि पहले वो कुलसूम हॉस्पिटल गए थे या उसके बाद वो पिम्स में गए थे और पिम्स में उन्होंने वहाँ पे, हालांकि उसके साथ एक वकील था, अमजद के साथ जो थेरेपी वर्क्स का बंदा लेके गया था उसको, वो उनका वकील था, वो आम ड्राइवर नहीं था, वो आम कोई डॉक्टर नहीं था। वकील को तो हर चीज़ पता है और उसने वहाँ पे जो है यानी मर्डर का या अटेम्प्ट टू मर्डर का पर्चा नहीं करवाया या पुलिस ओवर रिपोर्ट नहीं कराई पिम्स में, उसने वहाँ RTA लिखवाया।
RTA یعنی روڈ ٹرانسپورٹ ایکسیڈنٹ، اور بعد میں اپنی اپلیکیشن میں انہوں نے طاہر صاحب نے کیا کیا، تھراپی ورکس والوں، انہوں نے سارا مدعا پیمز کے ڈاکٹروں پر ڈال دیا کہ جی انہوں نے ملی بھگت کر کے یہ کیا، ہم تو RTA نہیں لکھوانا چاہ رہے تھے، وچ از آپ کو پتہ ہے کتنی صحیح اور کتنی غلط بات ہے۔ بہرحال پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت ہوئی اور ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے قتل کے ملزم مالی جان محمد اور خانسامہ جمیل کی درخواستیں خارج کر دیں۔ پھر عدالت نے مرکزی ملزم اور اس کے والدین کے خلاف ایک اور مقدمے کی درخواست جو تھی اس کا اندراج بھی خارج کر دیا، جو تھراپی ورکس کے مالک طاہر ظہور کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ کل یہ سماعت تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک جاری رہی اور مالی خانسامہ اور چوکیدار کے وکیل جو تھے ان کی طرف سے خوب زور لگایا گیا کہ چالان کے مطابق نور مقدم نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی۔ اب یعنی یہ وکٹم شیمنگ ہو رہی ہے نا وہاں پہ۔ اب پھر جو ظاہر جعفر کا بیان ہے اس میں بھی مالی اور جان محمد کا نام نہیں ہے۔ پھر نور کے والد شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور نے باقاعدہ مائنڈ کیا، انہوں نے کورٹ کے آگے انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی کہ اس بات کا جو اس شخص دنیا میں نہیں ہے، جو آگے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ اپنے ملزمان کو، اپنے موکل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن جو بچی اس دنیا میں نہیں رہی، آپ اس کے حوالے سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر بہرحال ملازمین کے وکیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو فزیکل ریمانڈ ہے ظاہر جعفر کا، اس میں 161 کا بیان کیا گیا، وہ بھی مدعی شوکت مقدم کے سامنے کیا گیا، یعنی وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ظاہر کہتا ہے کہ جی میں یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اس بیان میں لکھا ہے کہ ظاہر فون کر کے اپنے والد ذاکر جعفر کو بتاتا ہے کہ میں قتل کر چکا ہوں۔ تو ایک ہی بیان میں 2 مختلف چیزیں، یعنی ایک بار وہ کہتا ہے کہ میں کرنے لگا ہوں، پھر کہتا ہے میں کر چکا ہوں۔ پھر شاہ خاور نے دلائل دیے کہ مدعی نے جو دیکھا اس نے FIR میں لکھوا دیا۔ پھر جیسے جیسے تفتیش میں پیش رفت ہوئی، بیانات بھی بعد میں ہوئے۔ 40 گھنٹے کی CCTV فوٹیج موجود ہے اور اس میں چیزیں واضح ہیں کہ کس طرح ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا، پھر ڈیفنس نے یہ کہا کہ جی جو درندے کا کمرہ لاک تھا تو اس طرح تو ان کے ملازمین کا وہاں جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر وکیل صاحب نے کہا چالان میں لکھا ہے کہ کتا بھی مانوس تھا، چوکیدار بھی مانوس تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے بھی آتی جاتی تھی، تو اس کا مطلب ہے اپنی مرضی سے جایا کرتی تھی، تو اس کا اغوا کا کیس نہیں بنتا۔ پھر کہنا کہ جناب مالی، چوکیدار اور خانسامہ ملازم تھے، ان کو کیسے پتہ لگ سکتا تھا کہ ظاہر جو ہے وہ قتل کرنے والا ہے، یہ نیت سے تو واقف نہیں تھے۔ یہ جو جھگڑا ہوا یہ 2 دوستوں کے درمیان ہوا تو ملازمین کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ان کا کیسے نور نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور باہر جانے کی کوشش کی پر اس کو جانے نہیں دیا گیا۔ یہ اگر مگر کا سوال نہیں بنتا، یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ بھاگنا چاہتی تھی وہاں سے۔ اچھا جی، اب اس میں بہت امپورٹنٹ بات جو ہے کہ شاہ خاور نے کل ایک پہلی باری انکشاف کیا جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ شاہ خاور کہتے ہیں کہ 18 جولائی کی رات جب نور آئی، CCTV فوٹیج میں واضح نظر آتا ہے کہ قاتل کے ساتھ گاڑی سے اتر کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو 10 سیکنڈ کے بعد ہی وہ باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ 10 سیکنڈ کے بعد اب چوکیدار جو ہے وہ آگے سے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نور کے چہرے پہ خوف اور درندے کے چہرے پہ غصہ CCTV فوٹیج میں واضح دکھائی دے رہا ہے۔ اب 18 جولائی کو درندہ جو ہے نور کو زبردستی اندر لے جاتا ہے، اس کے بعد وہ باہر نہیں آتی۔ پھر جو 42 گھنٹے ہیں وہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ نور اغوا رہی، وہ اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں رہی۔ مجموعی طور پہ 2 بار نور کی جانب سے کوشش کی گئی کہ وہ اس کے گھر سے بھاگ جائے، لیکن مالی اور چوکیدار نے ایسا نہیں کرنے دیا، انہوں نے اس کو روکا۔ تو یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ اسی پلاننگ کا حصہ رہی ہے۔ اچھا، کچھ اور شواہد ہیں جس میں لگتا ہے کہ 2 سے زیادہ دفعہ اس نے کوشش کی، 6 دفعہ کوشش کی، 2 دفعہ کی، 4 دفعہ، لیکن اس نے کی۔ اس بیچاری کے پتہ نہیں اوپر کیا گزر رہی ہوگی، کیا قیامت گزر رہی ہوگی، ہر بار جب وہ پکڑی جا رہی ہوگی، ہر بار جب وہ تشدد کا نشانہ بن رہی ہوگی، ہر بار جب اس پہ ظلم ہو رہا ہوگا، جب اس پہ وار ہو رہے ہوں گے چھریوں کے اور چیزوں کے۔ اللہ رحم کرے۔ 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد نور مقدم کے قتل کے خلاف احتجاجی ایک مظاہرہ کیا گیا۔ مقتولہ کے والد، شوکت مقدم، بہن بھائی، وہ سب اس مظاہرے میں شریک تھے اور نور مقدم کے دوستوں نے اس احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا۔ مظاہرین نے
نور مقدم کے قاتل کو، درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کی معاونت کرنے والوں کو بھی ضمانت پہ رہائی نہ دی جائے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اتنے امیر ہیں، یہ بلینئرز تو ہیں لیکن یہ روپے میں بلینئر نہیں ہے، یہ ڈالرز میں بلینئرز ہیں، تو اتنے امیر ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ رہا، اور عصمت آدم جی نے آ کے جس طرح سے بدماشی کی پچھلی باری کورٹ کے باہر، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اگر یہ لوگ نکل گئے خدا نخواستہ، تو پھر ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں اور ان کی جیبیں اتنی گہری ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جیسے کمزور لوگ جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں ایسے ٹائم پہ کہ جناب آئے کوئی اور ہم اس کی معاونت کریں۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے بچائے۔ یہ اپنی نوعیت کا وہ قتل ہے کہ جس میں پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگوں میں سے یا ان کے خاندان میں سے قاتل درندہ اور اس کے گھر والے اس کی معاونت کرنے میں شامل ہیں، اس کے نوکر، اس کے چاکر، ان کے ملنے والے، یہ تھیراپی ورکس والے، اور یہی پروسیکیوٹر کی اپنا دلائل ہیں، اور یہی پروسیکیوٹر کی التجا ہے کہ ان کو بھی 109 کے تحت یعنی معاونت کے تحت کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ، میں اور جتنے لوگ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ مجھ تک کم از کم 4-5 بچیوں نے ڈیفرنٹ جگہوں سے، کسی نے سڈنی سے، کسی نے امریکہ سے، 1-2 لوگوں نے بھی اپنے ویڈیو میسیجز بھیجے ہیں کہ جناب ان کو پبلش کریں، اور وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آن ریکارڈ آئیں کہ جناب پاکستان کی سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ہو اور اس میں تمام مجرموں کو سخت سے سخت سزا ملے۔ میں چاہتا ہوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کا فورم ہے، جو بھی آپ کا پلیٹ فارم ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، آپ یو ایس ایمبیسی کو لکھ سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھ سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر پورٹل پہ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ چیف منسٹر پورٹل پہ لکھ سکتے ہیں، آپ اخباروں کو لکھ سکتے ہیں، آپ لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر لکھ سکتے ہیں، آپ وی لاگز لکھ سکتے ہیں، آپ بلاگز لکھ سکتے ہیں۔ آپ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس ٹائم پہ اگر پاکستانی قوم سوتی رہے تو پھر کسی مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا۔ میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اللہ